لیڈرشپ گلاس کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھتے ہیں 4 بڑی تھیوریز، بہت مختصر دیکھیں گے، بہت ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا، اشارے کرتا جاؤں گا آپ کو۔ ٹریڈ تھیوری تھی جس نے کوئی تقریباً 400-500 سال تک راج کیا دنیا میں، ٹریڈ تھیوری نے، جس کو ہم کہتے ہیں لیڈرز آر بورن، پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، ٹریڈس ہوتی ہیں ان کے اندر، دیٹس وائی وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ اور بیہیورلس تھیوری ہوتی ہیں، لیڈرز آر ناٹ بورن، لیڈرز کین بی میڈ، لیڈرشپ کین بی لرنڈ بیہیورل۔ بہت سارے لوگ ہیں اس میں، میسلو کا سب سے بڑا نام ہے، ابراہم میسلو، کارل راجرز کا بہت بڑا نام ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد کنٹینجنسی ماڈل، کمپٹنسی ماڈل، ٹرانسفارمیشنل ماڈل، ایموشنل انٹیلیجنس، اسپرچل انٹیلیجنس اور انٹیگریٹو لیڈرشپ مختلف دور میں مختلف آتی رہی ہیں، جو بنیادی طور پر اہم ہے اور آپ کو کوٹ میں ہیلپ کریں گی، جو کہ ہمارا سیکنڈ پارٹ آئے گا، اس کی بات کرتے ہیں۔ پہلی ہے ٹریڈ تھیوری۔ ٹریڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ کے اندر میں انیٹ بائی برتھ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، آپ کے کرسما ہوتا ہے، آپ کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے، ڈسیسونیس ہوتی ہے، سیلف ایشورنس ہوتی ہے، انیشیٹو ہوتا ہے آپ کے اندر، دیٹس وائی یو آر اے لیڈر، اور یہ بائی برتھ آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کو پیدا نہیں کرنی پڑتی۔ اور یہ بہت سال تک لوگ یہی سمجھتے رہے، جب تک کہ وہ 2 کتابیں جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ نہیں آئیں۔ 25 ایئرز انہوں نے جتنے دنیا کے بڑے لیڈرز تھے، جتنے فالورز تھے، جتنے مینیجر تھے، اور جو فوربس والے 300-350 لوگوں کو لیڈر قرار دیتے ہیں پورے سال میں، ان تمام لوگوں کا 10 ایئرز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے انہوں نے وہ کتاب لکھ کر کہا کہ یہ انیٹ نہیں ہوتی، بائی برتھ نہیں ہوتی، یہ لرنڈ ہوتی ہے۔ اوکے، بیہیورل لیڈرشپ کیا ہے؟ بیہیورل لیڈرشپ بالکل اپوزٹ ہے ٹریڈ تھیوری کے۔ یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ آپ سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے بیہیویئر کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی مشہور لائن ہے، ایوری لرنڈ کین بی ان لرنڈ، جو آپ نے لرن کیا وہ ان لرن بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور بک ہے لسن ٹو یور باڈی، ڈاکٹر ورنن کولمین، ان کا بہت زبردست جملہ ہے جو پوری ورلڈ میں مثال کے طور پر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے برین ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، جیسے اب نارمیلٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، یہ سارے ہماری برین کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے برین ہمیں بیمار کر سکتے ہیں تو ہمارے برین ہمیں صحت مند بھی کر سکتے ہیں۔ سو لسن ٹو یور باڈی، باڈی آپ کو بتائے گی کہ ایکچولی آپ کی تھاٹ، آپ کی سوچ، آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کا ریئیکشن، آپ کا رسپانس ہے جو آپ کو بیمار کر رہا ہے، سچویشن آپ کو بیمار نہیں کر رہی۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی مثالیں دیتے ہیں، ان کا بھی وقت نہیں ہے۔ خیر، لیڈرشپ بیہیویئر تھیوری، لوئن اسٹڈیز، بہت بڑا نام، اس نے فیلڈ تھیوری دی تھی لیون نے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو۔ اس نے کہا تھا 3 طرح کی بنیادی طور پر لیڈرشپ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہوتی ہے آٹوکریٹک سٹائل، آٹوکریٹک سٹائل، آٹوکریسی بھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ دا لیڈر یوزز اسٹرانگ ڈائریکٹو کنٹرولنگ ایکشن ٹو انفورس دا رولز، ریگولیشن، ایکٹیویٹی، ریلیشن شپ، فالوورز ہیو لٹل ڈسکریشنری انفلوئنس۔ آپ کے پاس کوئی نو کہنے کا، جیسے ہمارے ہاں آرم فورسز ہیں تو وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے، یو کینٹ سے نو۔ ہمارے یہاں فوج میں کہا جاتا تھا، جب میں تھا وہاں پر، مجھے نہیں پتا اب بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، کہتے تھے کہ اگر آپ ایک فوجی کو بلائیں اور اسے 5 روپے دے کر کہیں کہ جاؤ پجارو لے آؤ، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ 5 روپے کی پجارو کہاں آتی ہے، وہ چلا جائے گا لینے، اور کہتے ہیں کہ حیرت یہ ہوگی کہ وہ لے بھی آئے گا۔ تو یہ ہے آٹوکریٹک سٹائل کہ کیونکہ باس نے کہہ دیا 5 روپے کی آتی ہے، لہٰذا وہ کسی سے لے آئے گا، اسے 5 پکڑائے گا، تو میرے باس نے کہا۔ کوئی نو نہیں ہو سکتی وہاں، سوچا نہیں جا سکتا، جو کہہ دیا وہی آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک سٹائل، دا لیڈر ٹیکس کولیبوریٹو، ریسیپروکل، انٹر ایکشنز، وہ فالوورز کو کہتا ہے کہ آپ مجھے رائے دو، رسپانسبلٹی شیئر کرتے ہیں سب کے ساتھ۔ اور تھرڈ ہے لیزز فیئر سٹائل، جسے ہم عام زبان میں لوز لینگویج میں مادر پدر آزاد کہہ دیتے ہیں، جس میں ذمہ داری کسی کے اوپر نہیں ہے، رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوتی، پوزیشن کا پتہ نہیں ہوتا، اور ایک عجیب قسم کا انتشار آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں سسٹم چلا کون رہا ہے، رن کون کر رہا ہے۔ اگر آپ آج کل اخبارات پڑھتے ہوں
تو اس طرح کی باتیں آپ کو کافی مل جائیں گی انگلش نیوز پیپرز میں کہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے کس کو، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ کانٹینجنسی تھیوریز فوکس آن دا سچویشنل انفلوئنسز۔ کانٹینجنسی کہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا ہیومن بینگ، اکارڈنگ ٹو دا پرسن، اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز لیڈر فیصلے کرتے ہیں اور لیڈر بنتے ہیں۔ جیسے حالات آتے ہیں وہ اسی کی پیداوار ہوتے ہیں لیڈرز۔ اس میں بہت بڑے نام ہیں، فیلڈرز کانٹینجنسی ماڈل ہے، بلیک اینڈ ماؤنٹین میگنیٹی ماڈل ہے، ہرسے بلیک، یہ سارے ماڈلز ہیں۔ میں اس لیے نہیں آپ کے لیے لایا کہ بہت ڈیٹیل میں چلے جانا تھا آپ نے اور اسی میں پھنس جانا تھا ہم نے۔ اوہیو اسٹیٹ یونیورسٹی اور میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی نے یہ بنائی ہوئی ہیں تو اس میں ہم پھنس جاتے ہیں ٹیکنیکلٹیز میں، لیکن آپ کو میں نے 3 طرح کے جو مٹیریل دیے اس میں سے ایک مٹیریل میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ پاور اینڈ انفلوئنس تھیوری یہ کہتی ہے کہ ڈفرینٹ ویز دا لیڈر یوز پاور اینڈ انفلوئنس ٹو گیٹ تھنگس ڈن۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتا ہے، اپنے باس ہونے کا استعمال کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ یہ آٹوکریٹک سے بڑا ملتا جلتا سٹائل ہے۔ اس میں فرینچ اینڈ راون تھیوری ہے، میکسویل ہے، فارمز آف پاور تھیوری ہے، ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ سٹائل تھیوریز ہیں ڈفرنٹ طرح کی۔ The researchers found that leadership consisted of 2 separate dimensions۔ یہ بڑی زبردست ایک ریسرچ کی تھی، یہ میشیگن یونیورسٹی ہے بہت پاپولر، انہوں نے یہ بیسیکلی کی تھی ریسرچ، اور انہوں نے بتایا تھا، ان سے پہلے اوہیو اسٹیٹ یونیورسٹی نے بھی اسی کے اوپر ریسرچ کی تھی 1945 میں۔ اسی ریسرچ کو یہ آگے لے کر چلے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیر آر اونلی 2 forms, 2 types, 2 dimensions of leadership۔ One is called job centered and second is called employee centered۔ یہ آپ کے انٹرسٹ کی اس لیے ہوگی کہ یہ باقاعدہ آپ کو کورٹ میں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ جو ہی ہم کورٹ والے سیشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گی وہاں جا کر۔ یہ کیا ہے جاب سینٹرڈ، کیا کہتی ہے جاب سینٹرڈ ڈائمینشن؟ یہ کہتی ہے پے کلوز اٹینشن ٹو سبارڈینیٹس ورک۔ آپ اپنے سبارڈینیٹ کے کام کو کلوزلی مانیٹر کریں یا دیکھیں۔ ایکسپلین ورک پروسیجرز، اسے کام کو ایکسپلین کر کے بتائیں۔ کینلی انٹرسٹڈ ان پرفارمنس، اور اس کی جو پرفارمنس ہے، کام اس میں نہیں، اس کی پرفارمنس میں انٹرسٹ لیں۔ جبکہ امپلائی سینٹرڈ کہتی ہے انٹرسٹڈ ان ڈیولپنگ اے کوہیسو ورک گروپ، انشورنگ دیٹ امپلائیز آر سیٹسفائڈ ود دیئر جاب۔ اسے ہم جاب سیٹسفیکشن کہتے ہیں۔ یہ میرا تھیسس تھا جس پہ میں نے کام کیا تھا، جاب سیٹسفیکشن آف پروفیشنلز ان پاکستان۔ اور پرائمری کنسرن از دا ویلفیئر آف دی سبارڈینیٹ۔ اب جب انہوں نے یہ ریسرچ کی، اور تقریباً یہ کوئی 10 سال تک 2 یونیورسٹیاں ریسرچ کرتی رہی اس کے اوپر، اور انہوں نے اس 10 سال کے اندر مور دین 60,000 پیپل کو انٹرویو کیا، اور وہ لوگ عام بھی تھے، یعنی عام فالوور جو ہوتے ہیں، اور اس میں لیڈرز بھی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا دا اسٹڈی سجیسٹڈ دیٹ اے لیڈر کوڈ ایگزیکٹڈ either behavior but not both at the same time۔ آپ ایک وقت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بیہیویئر جو ہے، کوئی ایک ڈائمینشن جو ہے اسے استعمال کر لیں۔ میں نے یہاں لکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیٹ پہ جا کر اس کو سرچ کرو گے اور اس کا کنکلوژن پڑھو گے تو زیادہ تر دنیا میں جو ہے وہ امپلائی سینٹرڈ کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا، جب میں نہیں پڑھا تھا، جب یہاں میں بیوروکریسی میں کام کر رہا تھا ہائر ایجوکیشن میں ایز اے ڈپٹی سیکرٹری، تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں جاب سینٹرڈ ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ رہنا چاہیے۔ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امپلائی سینٹرڈ ہوں گے تو پرفارمنس خود انہانس ہو جائے گی۔ آپ اسے مطمئن رکھیں، آپ اسے خوش کریں، آپ اس کو کام سکھائیں، آپ اس کو کوچ کریں، آپ اس کو پیمپر کریں، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، وہ جتنا سیٹسفائیڈ ہوگا اپنے کام سے، انجوائمنٹ لے گا، اتنی اس کی پرفارمنس خود اچھی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ 2 ٹائم چائے پلانی ہے، آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے آپ نے جو ہے نا وہ کپڑوں کے اوپر سے گرد صاف کرنی ہے، نہیں، اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایشو ہے، کوئی ایمپتھی کا آپ نے ورڈ سنا ہوگا، کسی دوسرے کے شوز میں اپنا پاؤں رکھ کے سوچنا کہ کیسا لگتا ہوگا۔ کہتے ہیں شو ویئر نوز ویئر دا شو پنچز۔
وہ کیا سوچ ہے، اس کے کیا ایشوز ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اکارڈنگلی اس کے ساتھ بیہیو کرنا، دیٹ از کالڈ امپلائی سینٹرڈ. بٹ یہ کوئی ایسا لگا بندہ اصول نہیں ہے جو آپ نے اسی طرح سے آزمانا ہے. آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے آپ کے اکارڈنگ ٹو یور سچویشن. ڈیولپمنٹ ان لیڈرشپ تھیوری، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیٹسٹ، اس میں دو بہت زبردست کام اس وقت ہو رہے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ اور ایک ہوتی ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. بہت لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو دو چیزیں دکھاتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جو ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کہتی ہے آئی یوز فارمل ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. آپ سمپلی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کام کیا ریوارڈ دے دیا، برا کیا پنش کر دیا. بی ایف اسکنر ماڈل کہتے ہیں جس کو. بی ایف اسکنر امریکن تھا اور اس نے ریٹس کے اوپر، کیٹس کے اوپر، پجنس کے اوپر پریکٹیکل کر کے بتایا تھا. اور ایک مزیدار بات یہ بتائی تھی کہ جہاں پنشمنٹ اور ریوارڈ اکٹھے ہو جائیں تو انسان ریوارڈ چھوڑ دیتا ہے پنشمنٹ جو ہے اس سے بچنے کے لیے. اور اس نے پریکٹیکل کر کے ثابت کر کے بتایا تھا. اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی، لاس ایورشن اگر آپ کو یاد ہو، ٹرم ایک ہم نے استعمال کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا لاس جو ہے وہ زیادہ آپ کو پریشانی دیتا ہے بنسبت گین کی خوشی کے. ایک فلم کا ڈائلاگ تھا بڑا زبردست اسی ٹاپک پہ. فلم تو بہت پرانی ہے، نام اس کا نام ہے، فلم کا نام نام، سنجے دت کی، لیکن ڈائلاگ بڑا مزیدار تھا. مجھے عادت ہے کہ لکھنے کی ہر چیز اپنی ڈائری پہ، تو بچپن میں کہیں فلم دیکھی اور وہ لکھا تھا. وہ کہتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے اس کا بیٹا باہر جا رہا ہوتا، بڑا زبردست جملہ بولتی، کہتی ہے بیٹا مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا اپنوں کے آنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے یا جانے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے. تو میں کئی سال تک اس کے اس ڈائلاگ کے اندر ہی رہا کہ پھر جب یہ پڑھا تو پتہ چلا کہ جانے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، آنے کی خوشی کی نسبت دکھ سے انسان زیادہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے. یہ بی ایف اسکنر کہہ رہا ہے اپنے پریکٹیکل کی روشنی میں. جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آئی انسپائر اینڈ ایکسائٹ فالوورز ٹو ہائی لیولز آف پرفارمنس، جسے ہم لیڈ فرام دی فرنٹ کہتے ہیں. وہ خود پہلے کر کے دکھاتا ہے، سب سے پہلے خود آگے ہوتا ہے اور پھر باقیوں سے کہتا ہے آؤ آگے قدم بڑھاؤ. یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے کام کرواتا ہے. میں وہ پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر ڈیوڈ پڑھا رہے تھے، تو ایک ہماری کلاس فیلو تھی، رشین تھی وہ، تو ان کو عادت تھی اکثر کہ وہ کلاس میں سو جایا کرتی تھیں. ڈاکٹر ڈیوڈ ایک بڑی مزیدار بات کرتے تھے، بہت مزیدار بات کرتے تھے. وہ آرام سے اس کے جو پاس بیٹھا ہوتا تھا لڑکا، اور سے جا کر کہتے تھے تم نے اب آہستہ سے ہنسنا اور بات کرنی ہے، یہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. اور پھر اکثر کلاس میں کہا کرتے تھے کہ کلاس میں سونا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کے خراٹوں سے جو پڑھ رہے ہیں وہ متاثر نہ ہو جائے کہیں، اس کا خیال رکھیے گا بس. تو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ، چلیں چلتے چلتے ایک بات، وہ دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ان کلاس، اور میں لائف میں پہلی دفعہ جا رہا تھا ابراڈ. آئی واز کوائٹ ینگ، بلیو می ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز کوائٹ ینگ. تو جینس پہنی ہوئی تھی، رات پہنچا تو رات جیسے ہوتا ہے گاؤں سے جانے والا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں، نارتھ کیرولینا اسٹیٹ، تو بتیاں دیکھنے چلا گیا. آئی ایم یوزنگ کوائٹ پنجابی ورڈ، آئی نو، آئی ہوپ دیٹ یو نو دا میننگ آف بتیاں دیکھنا. تو میں نے کہا چلے ذرا، وہ رات لیٹ ہو گئے، لیٹ سوئے، صبح لیٹ اٹھے، ویسے بھی ہمیں لیٹ اٹھنے کی عادت ہے. تو صبح میں جب کلاس میں پہنچا تو آئی واز دا لاسٹ جو کلاس میں جانے رہا، سب کلاس شروع ہو چکی تھی. تو جیسے ہمیں عادت ہے ہم نے دروازہ کھولا کہ مے کم ان سر، ڈو کم. میں اندر آیا، دروازہ کھلا رہ گیا، مجھ سے غلطی سے رہ گیا یا پتہ نہیں تھا اس وقت. میں بیٹھ گیا تو میرے پاس آئے جو ہمارے، اس نے کہا واٹس یور نیم مسٹر؟ سر مائی نیم از کاشف فراز. آر یو فرام پاکستان؟ یس سر. یو ہیو جسٹ ریچڈ لاسٹ نائٹ؟ یس سر. ہاؤ واز یور جرنی؟ اٹ واز کوائٹ ویل سر، تھینک یو. آئی ایم سوری سر، آئی ایم لیٹ. اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے، پلیز بی ہیئر، آئی ایم جسٹ کمنگ. اب پوری کلاس میں مجھے اکیلے کو اس نے کہا پلیز بی ہیئر، آئی ایم جسٹ کمنگ. اب وہ آرام سے گئے ہیں اور جا کے انہوں نے دروازہ بند کیا اور آگے پڑھانا شروع کر دیا. کین یو امیجن جتنی دیر وہاں پر میں رہا، اور آج بھی جب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نہیں بھولا کہ مجھے دروازہ بند کر کے آنا ہے.
आई अपोलोजाइज मैनी टाइम्स, और उनका एक ही आंसर होता है, क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे अच्छा वो एहसान भी नहीं जताते आप पर कि उन्होंने आपको बताया, सिखाया, पढ़ाया या आप पर कोई एहसान किया। उनका अंदाज़ ही पढ़ाने का ऐसा होता है, वो ये देखते ही नहीं है कि आप किस मज़हब के हो, कौन हो, वो इस तरह से गाइड करते हैं, वो लीडर बनाते हैं आपको और आपके अंदर इनकलकेट कर देते हैं लीडरशिप। खैर अच्छे साथी का जिक्र भी करते रहना चाहिए, गिले तो हम बहुत करते हैं, ये मसला वो मसला, वो अच्छे लोगों का भी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। एक तो मैंने आपको दिखा दी कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, एक खुद लीड करता है और एक जो है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे चलता है। दो तीन बातें और देख लीजिए जल्दी से। बेसिक्स ये होती है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो लीडर एंड फॉलोअर के रिलेशनशिप एक्सचेंज होता है उसमें, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वैल्यूज़, बिलीफ और नीड ऑफ द फॉलोअर के मुताबिक देखता है, जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो आपका फॉलोअर है या जो आपके पास सबॉर्डिनेट है, जो आपका एम्प्लॉई है, वो सेंटर्ड हो जाना। ओरिएंटेशन ये होती है टास्क को सिर्फ देखता है, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गोल को देखता है, और गोल जो है वो टास्क से कहीं बड़ी चीज़ है। और ये पैसिव एंड स्टेबल होता है ट्रांसैक्शनल में, ट्रांसफॉर्मर में एक्टिव एंड डायनामिक होता है। आप एक्टिव कर देते हैं, डायनामिक कर देते हैं उसको। कहते हैं आप किसी अजीम शख्स के साथ चंद कदम चलेंगे तो आप खुद अजीम हो जाएंगे। सगीर मलाल ने एक किताब तरतीब दी है 20वीं सदी के शाहकार अफसाने, कराची से छपी है। अगर आप में किसी को दिलचस्पी हो, दुनिया के बेस्ट अफसाने जो थे उनकी नज़र में, उसको ट्रांसलेट करके उन्होंने छापा है 20वीं सदी के शाहकार अफसाने मुरत्तब सगीर मलाल। बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं सगीर मलाल खुद भी। उनका एक जुमला बहुत याद आता है मुझे, कहते हैं जो शेक्सपियर को पढ़ रहा है वो खुद शेक्सपियर है, तो जो लीडर के साथ चल रहा है, जो लीडरशिप को फॉलो कर रहा है, वो खुद एक लीडर है, कल का लीडर है। सो आगे देखते हैं जी क्या है क्रिस्मेटिक लीडरशिप। एक ये बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ क्रिस्मा, और हमारे यहाँ तो ये बहुत इस्तेमाल होता है। जो भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जाता है, आप जानते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी ये कहा जाता है, जो अताउल्लाह शाह बुखारी हैं उनके बारे में भी कहा जाता है, पूरी पूरी रात बोलते थे और लोग उनको सुनते थे और थकते नहीं थे। क्रिस्मेटिक लीडरशिप द यूज बाय अ लीडर ऑफ पर्सनल एबिलिटीज एंड टैलेंट्स इन ऑर्डर टू हैव प्रोफाउंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स ऑन फॉलोअर्स। जो आपको अल्लाह ने या आपने मेहनत से, काविश से, जिद्दोजहद से जो भी आपने ट्रेड्स इकट्ठी की होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स होते हैं, जो भी प्रोफाउंड नॉलेज होता है, वो जब आप यूज़ करते हैं अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड योर क्रिस्मेटिक लीडरशिप। क्रिस्मा बुनियादी तौर पर ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा होता है बुनियादी तौर पर ये। तो क्रिस्मेटिक लीडरशिप भी होती है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आती, और ये लोग चंद एक ही होते हैं दुनिया में जो क्रिस्मा लेकर पैदा होते हैं या क्रिस्मा पैदा कर लेते हैं या उनके अंदर पैदा हो जाता है। इनके बारे में भी बहुत दो राय हैं। एक राय ये है कि चूज्ड होते हैं, ये चुन लिए जाते हैं, और एक राय ये है कि इनके पीछे इनकी मेहनत, काविश, कोशिश होती है तभी ये चुने जाते हैं। अब इसमें क्या है वो आप खुद देख सकते हैं उसको। इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, डिपेंडेंट एंड अनक्रिटिकल थिंकिंग। आपने अगर ये देखना हो कि जो फॉलोअर हैं आपके, या जो आप कोर्ट में जिसमें आप कल जाकर बैठेंगे उसमें जो लोग हैं, जो क्लाइंट हैं आपके, जो लीगल फ्रेटर्निटी आपके पास आएगी, जो एडवोकेट्स आएंगे, जो दीगर जजेस होंगे आपके, जो प्रोसिक्यूटर होगा पब्लिक प्राइवेट, जो सरकारी वकील होंगे, या जो आपके कोर्ट के दीगर सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो कितनी तरह के होते हैं। तो आमतौर पर 4 टाइप्स या 5 टाइप्स ऑफ फॉलोअर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं जो इंडिपेंडेंट और पैसिव होते हैं, यानी आज़ाद तो होते हैं लेकिन पैसिव होते हैं। ये होते हैं एलिनेटेड फॉलोअर्स। ये वो है पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी तादाद में है, जिन्होंने गालिब का ये शेर ना सिर्फ पढ़ा हुआ है बल्कि इस पर अमल करते हैं कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। वो कहते हैं जी जो होना हो जाएगा, हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। और फिर आम तौर पे एक जुमला बोलते हैं, और ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। ये वही हैं पैसिव किस्म के लोग होते हैं फॉलोअर। एक होते हैं जो पैसिव भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं। पैसिव भी, डिपेंडेंट भी, करना भी कुछ नहीं और डिपेंडेंट भी रहना। ये होते हैं शीप, भेड़ों की तरह, भेड़ चाल, जिधर को चल दिया उधर को चल पड़े, अपना कोई फैसला ही नहीं है, अपना कोई मतमे नज़र ही नहीं है।
پھر ہوتے ہیں ان کریٹیکل تھنکنگ اور ایکٹیو. ایکٹیو بڑے ہوتے ہیں لیکن کریٹیکل تھنکنگ کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں ہوتا. یہ ہوتے ہیں یس پیپل. یس پیپل، بس جو مل گیا تو بریانی کی پلیٹ مل گئی، کہیں سے کوئی جو نان مل گیا قیمے والا، کہیں سے کوئی لالچ مل گیا، اور پھر بس یس 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 زندہ باد، آوے ہی آوے، شروع کر دیا کام. اور ایک ہوتے ہیں جو کریٹیکل تھنکنگ بھی رکھتے ہیں اور ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، ایفیکٹو فالوورز. یہ ہوتے ہیں جو آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے آپ کو، دن بدن چینج کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہی چننے ہوتے ہیں آپ نے. یہ یاد رکھیے، ایلینیٹڈ بھی سروائیو کر جاتے ہیں، افیکٹو بھی سروائیو کر جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا میں رزق صرف عقل سے ملتا تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے. تو اس لیے ایلینیٹڈ بھی زندہ رہتے ہیں اور یہ بھی. البتہ ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زندگی ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے تو کس طرح کی ہے، کیا ایسی زندگی چاہیے یا ہونی چاہیے یا نہیں. اس پہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، لمبے اشعار بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں جو اب رہنے دیتے ہیں، وقت نہیں ہے. تو جب بھی آپ کسی جگہ پر بھی فالوورز کو ڈھونڈیں تو پلیز اس میں سے دو چیزیں ضرور دیکھیں. کریٹیکل تھنکنگ ہو، یعنی اپنی سوچ اس کے اندر کوئی سوال کرنے کی، ریفلیکٹیو ہونے کی، امپیتھیٹک ہونے کی، غور کرنے کی، پونڈر کرنے کی، بات پوچھنے کی. اور پھر ایکٹیو بھی ہونا چاہیے. وہی ہیں جو آپ کے افیکٹو فالوورز ہیں، اور وہ آپ کو اپنے کوٹ میں، اپنے سبارڈینیٹ میں، اپنے کولیگ میں کہیں ایک دو ملیں گے. جب مل جائیں تو پھر ان کو ٹیم میں شامل کر لیں، کوچ کریں اور پھر ان کو ایک لیڈر بنا دیں. ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ لیڈر بن سکتے ہیں. ایمرجنگ ایشوز ان لیڈرشپ ڈسکشن. اس وقت دنیا میں پلیز میرا خیال ابھی تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کی، تیسری سلائیڈ بھی تھی. اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، وہ کہتے ہیں ایوری لیڈر از اے مینیجر بٹ ایوری مینیجر از ناٹ اے لیڈر. ہر لیڈر ایک مینیجر ہوتا ہے لیکن ہر مینیجر ایک لیڈر نہیں ہوتا. باقی 6 خوبیاں خامیاں ہم نے پڑھی ہیں پیچھے سلائیڈ میں، آپ مس کر گئی شاید، کہ وہ آئی پہ چلتا ہے، وہ وی پہ چلتا ہے، وہ گو کہتا ہے، وہ لیٹس گو کہتا ہے. وہی دونوں ہیں، ایک میں باس تھا، ایک میں مینجمنٹ تھا. 2 سلائڈس تھی. دیر ور 2 سلائڈ. جی پلیز، یور گڈ نیم. میرا خیال ہے یہ بھی ہم نے ابھی دیکھا تھا ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. بنیادی طور پہ مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جا کر ایشو کو ریزالو کرنا ہے، دیٹ از یور مینجمنٹ. آپ میکرو لیول پہ جاتے ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریشن میں آپ صرف آرڈر کرتے ہیں، آپ میکرو لیول پہ نہیں جاتے. ہینری فوائل نے، ٹاگٹ نے، ڈیوڈ نے اور بے شمار ماہر ہیں، ابھی اور بھی نام آئیں گے اگر آپ دیکھیں گے آگے، ان سب نے ان کو سینونم کے طور پہ استعمال کیا ہے، دونوں ورڈز کو. لیکن اگر آپ اچھی کتاب پڑھیں گے جو کہ اس کا نام ہے ایڈمنسٹریشن سپرویژن اینڈ گائیڈنس، اگر وہ پڑھیں گے تو اس نے 2 فرق بنیادی تھے. ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گراؤنڈ لیول پر، روٹ لیول پر جا کر کام کرے گا، دیٹ از مینجمنٹ. ایڈمنسٹریٹر کبھی کام نہیں کرے گا. نمبر 2، ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا وہ باسی ہوگا، وہ آرڈر جنریٹ کرے گا. جو مینجمنٹ ہوگی وہ ریزالو کرے گی، سولوشن بیسڈ بات کرے گی. وہ جہاں پوائنٹ آؤٹ کرے گی وہاں سولوشن بھی دے گی. ایڈمنسٹریشن کبھی سولوشن نہیں دے گی، وہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرے گی. اس کے لیے بھی کچھ ٹرم ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو، لیکن اچھا سوال ہے آپ کا. ویسے جو میرا اوپینین ہے، میں بھی آپ اس سے، میں نے کل ہی اس کے لیے بلاگ لکھا ہے اپنا، میں نے کل ہی بلاگ لکھا ہے. میرا ویسے تھوڑا سا اوپینین ڈفر کرتا ہے، سوائے ایک آدھ ورڈ ان کے کہ جو انہوں نے غلط بولا ہے، جو بالکل ہی ان کو بولنا چاہیے. ادروائز جو ہے میرا اوپینین یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین کو ہم 24 گھنٹے برا کہتے ہیں، روزانہ ٹی وی پر بیشنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی 4-4 5-5 گھنٹے. اور ہماری جو بیوروکریسی ہے، میں بھی اس کا پارٹ رہا ہوں، 5 سال میں بیوروکریسی میں رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. میں گھر سے ایک اینٹ کا ٹکڑا لے کر جاتا تھا، اینٹ گھر سے لے کر جاتا تھا گاڑی میں رکھ کے.
صرف اس لیے کہ میں نے دروازے پہ رکھنی ہوتی تھی اور روزانہ میری اینٹ گم کر دیتا تھا میرا ملازم. روزانہ مجھے گھر سے نئی اینٹ لے کے جانی پڑتی تھی. میں اسے کہا دروازہ کھلا رکھو کو آئے. وہ کہتا تھا جی سارے کا سارا ڈیکورم ہی خراب کرتا صاحب نے دفتر کا. ہمارا ڈیکورم یہ ہے کہ باہر ملازم 2 بیٹھے ہوں, ہر شخص کو روکا جائے, دھوپ میں انتظار کروایا جائے, لائنیں لگوائی جائیں. پبلک سرونٹس والا تو ہم پہ کام. میں پرسنلی سونیا کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھی ہوں گی, مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسنل, کسی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو یو مسٹ بی کاؤنٹیبل. ایک اچھا آفیسر وہ ہوتا ہے کہ اسے جتنا مرضی وہ وہاں پر برا کہتے ہیں وہ وہاں کاؤنٹر آرگو کرتے ہیں. میں انہیں اچھا لیڈر مانتا, کھڑی ہو کر جواب دیتی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ڈپٹی سیکرٹری تھا تو مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے, میں نام نہیں لیتا ان کا, اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے. آئی واز سول انچارج آف دا ڈسٹریبیوشن آف لیپ ٹاپ. جو فرسٹ آئے تھے 2010 میں پورے پنجاب کا. میں اس میں میرے سگنیچر کے بغیر کسی کو لیپ ٹاپ نہیں مل سکتا تھا. تو ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ لٹرلی گالیاں دی. ہی واز سینیٹر, اس وقت کی جو ٹریجری بینچز کے تھے وہ. میں نے ان کی ہر بات سن کر ایک ہی جواب دیا, سر آئی ایم سوری. اگین اس نے ورڈ یوز کی, میں نے کہا سر آئی ایم سوری, آئی کینٹ گیو اے سنگل لیپ ٹاپ وداؤٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. تھرڈ ٹائم اس نے, ففتھ ٹائم جس نے کہا تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہو رہا. میں نے کہا سر اتنا ہی اثر ہے کہ میں اپنے پوائنٹ پہ سٹک کر رہا ہوں. آئی تھنک دس از دا بیسٹ آنسر ٹو یو, آئی کینٹ گیو یو. نہیں دیا میں نے رات تک ان کو, جو مرضی انہوں نے کر لیا. الٹیمیٹلی ان کا فون آیا کہ یار مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ سے سخت الفاظ بولے. اچھا آفیسر یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی تھی فروٹس کے حوالے سے, آپ کھڑے ہو کر جواب دیں ان کو. آپ ان کے ساتھ ڈبیٹ کریں, آرگو کریں. آپ ان سے کہیں یہ ایشو ہوا میڈم, یہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے انہوں نے برا لفظ استعمال کیا. میں آپ کو ایک بہترین مثال بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے. گاؤں جو تھا وہ جیوز کا تھا. تو اکٹھے ہو کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ گالیاں دینی شروع کر دی, برا بھلا کہنا شروع کر دیا, سخت الفاظ. آپ وہیں بیٹھ گئے. صبح سے لے کر رات تک وہ لوگ ہر وہ برا لفظ استعمال کیا جو مہذب دنیا میں نہیں بولا جا سکتا. جب شام کو وہ تھک کر بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہنے لگے, گاؤں والوں اگر تم کسی کو کوئی تحفہ دو اور وہ اسے لینے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو تحفہ کہاں جائے گا. وہ کہتے ہیں جی دینے والے کے پاس ہی رہ جائے گا. تو کہنے لگے صبح سے لے کر اب تک جو آپ نے مجھے تحفے دیے میں اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور آگے چلے گا. انداز ہوتا ہے. جی سوری سمجھ نہیں آئی بات کی. میڈیا تھا تو مجھے پتہ چلا, میڈیا تھا تو مجھے پتہ چلا. گاؤں کے کسی بندے نے بتایا ہوگا نا, وہ اپنے دور کا میڈیا تھا, وہ اپنے دور کا میڈیا تھا. بلکہ جہاں میڈیا ہے وہاں تو مجھے زیادہ رسپانسیبل ہونا چاہیے. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم وین ون شوڈ شو اینڈ ریفلیکٹ دا بیسٹ پاش بہیویئر دیٹ ون از بیشنگ ٹورڈز یو اینڈ یو آر گیونگ آرگومنٹ. میم ایسے نہیں ایسے ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہے, آپ چھوڑ کے کیوں گئے. مجھے اس پہ اختلاف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا کیا کہ ان کو غلط کہا یا وہ جو لفظ ایک تو انہوں نے سخت بولے, نہیں بولنے چاہیے, نہیں بولنے چاہیے. اور صرف میڈیا ہی کیوں, تنہائی میں بھی نہیں بولنے چاہیے. وائی؟ لیکن یہ بتائیے کہ عزت نفس کیا صرف ایک سول سرونٹ کی ہے, اس عام شخص کی نہیں ہے جو اس پھل کو کھانا ہے, اس شخص کی نہیں ہے جو لائن میں کھڑا صبح سے لے کر رات تک چینی لینے کے لیے. اگر آپ نے عزت نفس پہ لڑنا ہے تو ہر انسان کی عزت نفس پہ لڑیے, صرف ایک سول سرونٹ کی عزت نفس پہ مت لڑیے. ابھی کل ہی سرگودا میں کیا کیا ایک پروفیسر کو, ابھی 6 دن پہلے کیا کیا کہ اے سی صاحب نے ملتان میں ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ کیا کیا, 2 ٹیچر کے ساتھ کیا کیا اوکاڑا میں. ان کی عزت نہیں. دیکھیے آپ ایک پھر اگر آپ نے کوئی سٹینڈ لینا ہے تو پھر آپ ہر غریب کے لیے, ہر شخص کے لیے سٹینڈ لیجیے, خالی ایک سائڈ کے نہیں ہونا چاہیے. جی پلیز. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ویدر جج شوڈ بی اے لیڈر, ایڈمنسٹریٹر اور اے مینیجر, who should he lead? 100% لیڈر. ادھر ہی تو آ رہا ہوں میں لے کر. 100% لیڈر ہونا چاہیے ان کو.